بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز بیان چینل کے ساتھ شہباز شفقت مرزا۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں حدیث کے حوالے سے جنت اور اہل جنت اور جنت کی نعمتوں کا ذکر کروں گا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، جن میں سے مشہور یہ ہیں: باب الصلاۃ، باب الجہاد، باب الصدقہ اور باب الریحان۔ جنت کے ہر دروازے کی چوڑائی 1200 کلومیٹر ہے۔ جنت میں چھڑی کے برابر جگہ دنیا اور دنیا کی ہر چیز سے بہتر ہے۔ قیامت کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے پہلے جنت کے دروازے پر آئیں گے اور جنت کا دروازہ کھلوائیں گے۔ جنت میں 100 درجے ہیں۔ ہر 2 درجوں کے درمیان 100 سال کی مسافت کا فرق ہے۔ جنت کے محلات میں تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے۔ جنتیوں کے محلات میں ہر وقت عود، خوشبودار لکڑی جلتی رہے گی، جس کی خوشبو سے ان کے محلات معطر رہیں گے۔ جنتیوں کے پسینے سے مشک کی خوشبو آئے گی۔ جنت میں تھوک، ناک اور رفع حاجت وغیرہ نہیں ہوں گے۔ جنت میں تمام جنتی باہم شیر و شکر ہوں گے۔ کسی کے دل میں دوسرے کے خلاف کوئی حسد یا بغض نہیں ہوگا۔ اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح کریں گے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، جنت کس چیز سے بنی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا، اس کی ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی۔ اس کا سیمنٹ تیز خوشبو والا مشک ہے۔ اس کے سنگ ریزے موتی اور یاقوت کے ہیں اور اس کی مٹی زعفران ہے۔ جو شخص اس میں داخل ہوگا وہ عیش کرے گا، کبھی تکلیف نہیں دیکھے گا، ہمیشہ زندہ رہے گا، کبھی نہیں مرے گا۔ جنتیوں کے کپڑے کبھی پرانے نہیں ہوں گے اور ان کی جوانی کبھی فنا نہیں ہوگی۔ جنت میں موتی کا ایک خولدار خیمہ ہوگا، جس کی چوڑائی 60 میل ہوگی۔ اس خیمے کے ہر کونے میں مومن کی بیویاں ہوں گی، جنہیں دوسرے محل کے لوگ دوری اور وسعت کی وجہ سے نہیں دیکھ سکیں گے۔ مومن آدمی ان بیویوں کے درمیان چکر لگاتا رہے گا۔ جنت کی کھجور کا تنا زبردست ہوگا۔ اس کی ٹہنی کی جڑ سرخ ہوگی اور اس کی شاخ سے اہل جنت کی پوشاک تیار کی جائے گی۔ ان کے لباس اور قمیض بھی اس سے بنائی جائیں گی۔ کھجور کا پھل مشکیزے یا ڈول کے برابر ہوگا، جو دودھ سے زیادہ سفید، شہد سے زیادہ میٹھا اور مکھن سے زیادہ نرم ہوگا۔ اس میں سختی بالکل نہیں ہوگی۔ جب کوئی آدمی جنت سے پھل توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا پھل فوراً لگ جائے گا۔ کوثر جنت میں ایک نہر ہے، یہ حوض کوثر کے علاوہ ہے، جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں۔ اس کا پانی موتی اور یاقوت پر بہتا ہے۔ اس کی مٹی سے زیادہ مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ سفید ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے پاس کھڑا تھا۔ اتنے میں یہودیوں کے علماء میں سے ایک عالم آیا اور پوچھنے لگا، جس روز زمین و آسمان بدل دیے جائیں گے، اس وقت لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پلسرات کے قریب اندھیرے میں۔ پھر یہودی عالم نے دریافت کیا، پلسرات کو سب سے پہلے کون عبور کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تنگ دست مہاجرین۔ یہودی عالم نے دریافت کیا، جب جنتی لوگ جنت میں داخل ہوں گے تو سب سے پہلے ان کی خدمت میں کون سا تحفہ پیش کیا جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے جگر کا گوشت۔ پھر اس سے پوچھا، اس کے بعد ان کا کھانا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنتیوں کے لیے جنت میں چرنے والا بیل ذبح کیا جائے گا، جس کا گوشت انہیں کھلایا جائے گا۔ اس نے پوچھا، کھانے کے بعد پینے کے لیے جنتیوں کو کیا دیا جائے گا؟
آپ نے فرمایا سلسبیل چشمے کا پانی۔ یہودی عالم نے کہا آپ نے سچ فرمایا۔ پھر وہ چلا گیا تو رسول اللہ نے فرمایا یہ ساری باتیں اللہ نے مجھے بتائی ہیں۔ اگر جنت کی عورتوں میں سے ایک عورت لمحہ بھر کے لیے دنیا میں جھانک لے تو مشرق و مغرب کے درمیان ہر چیز کو روشن کر دے اور فضا کو خوشبو سے بھر دے۔ جنتی عورت کے سر کا دوپٹہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے۔ جو شخص جنت میں داخل ہوگا وہ ہمیشہ خوش و خرم رہے گا، کبھی رنجیدہ نہیں ہوگا، اس کے کپڑے پرانے نہیں ہوں گے اور نہ ہی جوانی فنا ہوگی۔ نیند موت کی بہن ہے، لہذا جنتیوں کو نیند نہیں آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا جنت میں ہم اپنی عورتوں کے پاس جائیں گے؟ آپ نے فرمایا مرد ایک دن میں 100 کنواری عورتوں کے پاس جائے گا۔ بلا شبہ جنت عیش و عشرت، راحت و سکون، دلکش اور دل فریب جگہ کا نام ہے، لیکن اس کا ملنا صالح اعمال اور رضائے الہی کے بغیر ناممکن ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے۔ سورہ بقرہ ترجمہ ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے وہی لوگ جنتی ہیں، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق دے جنہیں ہم دنیا میں کر کے جنت الفردوس کے حقدار بن جائیں۔ اللہ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دے، آمین ثم آمین۔